نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الذاریات۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو سکون ہوا، تسلی ہوئی، تب وہ متوجہ ہوئے پھر سے فرشتوں کی طرف۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ کو مہم درپیش ہے اے بھیجے جانے والوں۔ خطب خاطابہ، خوا پہ زبر کے ساتھ جب یہ لفظ آتا ہے مطلب ہوتا ہے بڑا اور اہم کام۔ ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی کہ فرشتے ایسے عام طور پہ نازل نہیں ہوتے، یقیناً کوئی اہم مہم ان کے سامنے ہے، تو پوچھا کہ کس مہم پر آپ لوگ آئے ہیں۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی نافرمانی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ صرف مجرم قوم ہی کہہ دیا گیا، نام بھی لینا ضروری نہ سمجھا گیا، اس لیے کہ اظہر من الشمس اس کو ہم کہیں۔ بالکل یہ بات ایویڈنٹ تھی لوگوں کے سامنے کہ قوم لوط کیا عمل کر رہی ہے، کتنا برا کام کر رہی ہے۔ اور سزا آگے انہوں نے بتائی، کیا سزا دیں گے؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ مسرفین ہیں، کس چیز میں اسراف کر رہے ہیں؟ نافرمانی میں بھی لمٹس کراس کر گئے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں بھی انہوں نے حدیں پار کر دی ہیں، ایسے طغیانی پر آئے ہیں۔ تو پتھروں کی بارش ان پہ برسائی جائے گی، ان کی بستیاں پتھروں کے اندر دفن ہو جائیں گی۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، جب عمومی عذاب آیا کرتا تھا تو رسول اور رسول پر ایمان لانے والے بچا لیے جاتے تھے، وہ ہجرت کر جاتے تھے، اور باقی گناہ گاروں پر عذاب آ جاتا تھا۔ تو وہی سنت لوط علیہ السلام کے ضمن میں بھی پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بچا لیا۔ اور کون تھے مومن؟ اس کا ذکر کیا گیا، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ لاکھوں کی آبادی تھی، لاکھوں کی، بلکہ اس میں قصہ آتا ہے، روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جب فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو قرآن میں ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا شروع کر دیا فرشتوں سے قوم لوط کی حمایت میں، اور روایات میں مضمون یہ آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اس میں 50 گھر ایسے ہوئے اس بستی میں جو کہ یہ کام نہ کرتے ہوں تو عذاب نازل نہ کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ 10 گھر بھی ایسے مل جائیں جو یہ کام نہ کرتے ہوں تو بھی عذاب نازل نہ کرنا۔ ہم یہ سنتے ہیں نا روایات میں کہ کہیں 10 لوگ بھی استغفار کرنے والے ہوں کسی بستی میں تو اس بستی پر عمومی عذاب نہیں بھیجا جاتا۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے نا، 10 بھی لوگ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ کبھی عمومی عذاب نہ آئے گا۔ تو یہ دیکھیں، آپ کا ذکر کرنا، آپ کا اللہ کو یاد کرنا، آپ کا استغفار کرنا، کیا پتہ آپ کے ہم وطنوں کو بچا جائے، آپ کی بستی کے لوگوں کے لیے شیلڈ اور ایک پروٹیکشن بن جائے، حفاظت کا سامان بن جائے۔ تو وہ جو انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ 10 لوگ بھی، 10 گھر بھی ایسے ہوں جہاں یہ کام نہ ہوتا ہو تو عذاب نازل نہ کیا جائے، فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہاں گئے تو 10 تو کیا، 5 بھی نہ تھے، 2 بھی گھر ایسے نہ تھے، ایک گھر بھی لوط علیہ السلام کے علاوہ پوری بستیوں میں جو لاکھوں کی ان کی آبادی تھی، سدوم اور عمورہ اور 5 بستیاں تھیں نا، ایک گھر ایسا نہ تھا جس میں کہ یہ کام نہ ہوتا ہو۔ تو کس طرح وہ سارے کے سارے اس کی لپیٹ میں آئے ہوئے تھے، تو لہٰذا ان پر عذاب نازل کر دیا گیا۔ مومن ہونا تو بہت دور کی بات، زبانی کلامی اقرار کرنے والے بھی کوئی نہ تھے، مسلم بھی موجود نہ تھے، مومن تو بہت دور کی چیز۔ ایسے بھی نہیں تھے جو زبان سے تو کم از کم کہیں کہ ہاں یہ کام غلط ہے، اور جو لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں۔
یہ حال ان کا ہو گیا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہوموسیکشولیٹی کی ایک جو ایپیڈیمک پھیلی ہے دنیا میں، لیکن اس لیول کی نہیں ہوئی۔ ابھی بھی ہوموسیکشولز یا گیز یہ مائنورٹی میں ہیں، لیسبینز یہ اپنے حقوق کی جدوجہد ہی کر رہے ہیں۔ ابھی ہم یہ کسی بھی ملک کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ 100% آبادی اس ملک کی گیز یا لیسبینز پر مشتمل ہے، بلکہ بہت لوگ اس کو برا ہی سمجھتے ہیں، اس کے خلاف ان کے ہاں مظاہرے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ پریزنٹیشن ہم نے کلاس میں دیکھی تھی اور اس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ کیا لوگوں کا خیال ہے کہ کس طرح سے قوم لوط جو ہے وہ تباہ کی گئی ہوگی، کہ وہاں تیل کے اور گیس کے ذخیرے تھے۔ پہلے گیس نکلی، وہاں پہ کوئی زلزلہ آیا، گیس نکلی، پھر جو تیل تھا گرم گرم وہ نکلا، اوپر گیا، اگنائٹ ہوا، اور وہاں پہ ان کے کیلشیم کے اور سلفر بھی وہاں بہت موجود تھی۔ تو یہ سلفر اور کیلشیم پک گئی نا، اور پھر وہ پتھر برسے ہیں، آگ بھی برسی اوپر سے۔ جب وہ تیل اگنائٹ ہوا فضا میں جا کر تو تیل برسا، اور وہ جو پتھر پکے ہیں اس آگ کے اندر وہ ان کے اوپر برسے ہیں۔ اور ابھی بھی وہاں پر جو آرکیولوجسٹ نے کھدائیاں کی ہیں، پتھروں کے اندر فاسفورس گھسی ہوئی ہے۔ تو سوچیں انسانوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اور مسومتاً فرمایا گیا ہے، ہر پتھر نشان زدہ تھا کہ اس سے کون سا کافر مرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو ڈریں اللہ کے عذاب سے۔ بے خوف لوگ کبھی نہیں بچ سکتے، جو ڈرتے ہیں وہی بچتے ہیں۔ اب ایک اور رسول کا قصہ، وہ بھی بھیجے گئے ایک سرکش قوم کی طرف۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب ہم نے اس کو صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا۔ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون۔ نہیں مانا، نہیں سنا، ایک اور اکڑا، تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ تم ہو جادوگر یا تم ہو پاگل، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تو کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کے رہ گیا، اپنے ہی آپ کو بلیم کر رہا تھا۔ سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ڈوبتے ڈوبتے فرعون نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا بنو اسرائیل کے خدا پر۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا آن، اب ہوش آیا تجھ کو، جب موت تیرے سر پہ کھڑی ہو گئی، اللہ کے عذاب کا دروازہ کھل گیا، آنکھوں سے تو نے دیکھ لیا، اب مانے گا؟ تو اللہ کے عذاب کو سر کی آنکھوں سے دیکھ کر سبھی مان جائیں گے۔ کس کا ایمان ہے جو کہ کمزور ہوگا؟ تو اصل امتحان تو اس وقت ہے نا، اللہ اس وقت ہمیں ہوش میں لے آئے۔ وفی عاد، اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر سے بھی وہ گزر گئی اس کو اس نے بوسیدہ کر دیا۔ 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ ہوا جو ہے ان پہ چلتی رہی، ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دیا، بوسیدہ کر دیا ہر چیز کو، کچھ بھی نہ بچا، سارا غرہ سارا غرور سب ان کا ہوا ہو گیا۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا ایک خاص وقت تک مزے کر لو۔ فعتوا عن امر ربهم، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا۔ کہیں صاعقہ کہا گیا ہے، کہیں صیحہ، کہیں طاغیہ، کہیں صاعقہ، مختلف الفاظ ہم کو ملتے ہیں عاد اور سمود کے عذاب کے لیے۔ کہیں رجفہ کہا گیا، ہلانے والی۔ تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کہیں اگر زلزلہ آئے تو تیز آواز کے ساتھ آتا ہے،
جیسے آپ نے سنا ہوگا ناردرن ایریاز میں جو زلزلہ آیا تھا 2005 میں، تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس سے پہلے اتنی بھیانک ہم نے آواز سنی تھی. وہ کیا ہوتا ہے کہ رمبلنگ ہوتی ہے، واللہ عالم وہ کیا فنومنن ہوتا ہے. بہرحال زلزلے کے ساتھ تیز آواز کا بھی فنومنن پایا جاتا ہے. اور جہاں تک آواز کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ آواز تو خود ہلاک کر دیتی ہے. سرٹن ڈیسیبل سے آواز اگر بڑھ جائے تو آواز خود ہلاک کرنے کا سبب بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، کچھ بھی نہ کر سکے. کہاں تو اتنا غرہ تھا. من اشد منا قوتاً کہنے والے لوگ کہتے تھے کون ہے ہم سے بڑھ کر قوت میں، ہم ہیں سپر پاور، کون ہے جو ہم سے ٹکر لے سکتا ہے، کون ہے جو ہم سے زیادہ اونچا ہے. فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا کچھ بھی نہ کر سکے، کوئی بدلہ بھی نہ لے سکے، ایسے اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، جاثمین، گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے. اور گھر ان کے کیسے ہو گئے؟ کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کوئی بسا ہی نہ تھا، گھر رہ گئے، خود چلے گئے. تو بس دنیا کو اتنا ہم یاد رکھیں کہ یہ استعمال کی جگہ ہے نا، اس کو نبھانا ہے، بس گزارنا ہے. اور دعا کیا کریں اللہ سے کہ اللہ کسی کا حق میرے ذمے نہ رہ جائے. حقوق العباد میں ادا کرنے والی ہوں، میں کسی کا حق نہ ماروں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ ہی دے دوں، ورنہ قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے دینا پڑے گا نا اگر انسانوں کے حق ادا نہ کیے. ماں کا، باپ کا، اولاد کا، شوہر کا، رشتہ داروں کا، مہمانوں کا، ملازموں کا، مانگنے والوں کا، سب کا ہم پہ حق ہے. اگر دین پڑھنے کسی کے سر پہ احسان نہیں، یاد رکھیے گا. اور ہرگز دین پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب کی طرف سے بے حس اور بے نیاز ہو کر اپنے خول میں بند ہو کر بیٹھ جائیں. بس دنیا کو یوں گزاریے کہ یہ میرا امتحان ہے، مجھے لوگوں کا حق ادا کرنا ہے. اللہ میرے ہاتھ پیروں سے ان کے لیے کام کرا دے، اللہ اس کو میرے لیے اجر کا باعث بنا دے. ہر چیز کو پیوٹ پہلے بنائے اللہ کی رضا، کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، مجھے اپنی واہ واہ نہیں چاہیے، لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ خوش ہوں. اللہ کی مخلوق، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور اللہ سے دعا کریں اللہ میں تیرا حق ادا کرنے والی ہوں. بس اگر یہ حقوق کا اگر ہم سوچ لیں تو پھر انشاءاللہ خیریت کے ساتھ دنیا سے گزر جائیں گے. اور یہ دنیا جو ہے نا، یہ دل کے اندر کھبے گی نہیں، اندر پیوست نہیں ہوگی جا کر. حب دنیا نہیں ہونی چاہیے نا، محبت نہیں ہونی چاہیے. بس دنیا ضرورت کی حد تک بہت ہے. جب یہ دل میں کھب جاتی ہے دنیا کی محبت، اور آئے اور حوث ہو جاتی ہے دنیا کی، پھر یہ ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے، جیسے کہ عاد اور سمود اور فرعون کے ساتھ ہوا. اب قوم نوح کا ذکر فرمایا، وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے، حد سے بڑھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا یہاں پر ذکر آیا ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ دیکھو تمہارے رب کی پکڑ کتنی سخت ہے. کتنی بڑی بڑی قوموں کو تہس نہس کر دیا، تو تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کس پہ اکڑتے ہو. لیکن افسوس کہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ سے انسانوں نے کوئی سبق نہ لیا. آج بھی لوگ سرکش ہیں. کس لیے سرکش ہیں؟ کہ اللہ نے دنیا وسیع کر دی ہے. اپنی دنیاوی ترقی پر، اپنی ٹیکنالوجی پر ان کو اتنا ناز ہے، اپنے لیونگ سٹینڈرڈ پر، اپنے کلچر پر اتنا ناز ہے کہ وہ پھر اپنے لیے یہی نعرہ کہہ رہے، من ہوا اشد منا، کون ہے ہم سے زیادہ اسٹرانگ، وی آر دا سول سپر پاور. اللہ کو یہ بڑکیں اچھی نہیں لگتی، یہ دعوے اچھے نہیں لگتے. ہر سپر پاور کے اوپر ایک سپریم پاور ہے، ایک ہاتھ میں سب کو برابر کر دے گا. ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کا جھونکا چل جائے تو یہ مٹی ہو کے رہ جائیں، کچھ بھی نہ بچے. اللہ کی قدرت کا بیان آ رہا ہے. آیت نمبر 47 رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کو پھیلانے والے ہیں. موسع کا مطلب ہوتا ہے وسیع کرنے والا. مسلسل
کائنات میں وسعت ہو رہی ہے، نئی نئی کہکشائیں، نئی نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں، اور اسی طرح کائنات میں جو کچھ ہے اس میں مسلسل تبدیلی ہے، مسلسل اضافہ ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں، یہ بھی حیرت انگیز آیت ہے۔ حیرت انگیز کس طرح سے؟ ایک نان بلیور کے پوائنٹ آف ویو سے، ورنہ مسلمانوں کے لیے تو کوئی حیرت انگیز نہیں، سب اللہ کا علم ہے۔ اللہ کو تو وہ چیزیں پتہ تھیں جو انسانوں کو معلوم نہ تھیں۔ اللہ تو انسانوں کی ڈسکوری کا محتاج نہیں ہے کہ اچھا ان کو پتہ چلے گا تو اللہ کو معلوم ہوگا۔ اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہی نے تو کائنات بنائی ہے، تو سائنس اللہ کے لیے کوئی حیرت انگیز اچنبھا تو ہے نہیں۔ تو یہاں پر جب یہ آیت نازل ہوئی 1400 سال پہلے، تو تب اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے بنایا آسمان کو اپنے ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم قدرت رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم اتنی وسعت والے ہیں کہ ہم آسمان کو بنا سکتے ہیں۔ آج جو تھیوریز ثابت ہو گئی ہیں، سائنٹیفک تھیوریز، ان کی بنا پر اب اس کا ترجمہ وہ کرتے ہیں موسعون کا کہ اللہ اس کو وسعت دے رہا ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس ہے۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں 200 سال پہلے تک نظریہ یہ تھا کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اس کو وہ اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری کہا کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں ایک سائنسدان تھے سر فریڈ ہوئل، انہوں نے کہا کہ یہ کانسٹنٹ ہے کائنات، کوئی ابتدا کرنے والا نہیں ہے، نہ اس کی ابتدا ہوئی ہے، جب ابتدا نہیں ہوئی تو اختتام بھی کوئی نہیں، یعنی کہ جب خود ہی موجود ہے، اپنی ذات سے اس کا وجود قائم ہے، تو کسی کریٹر کی کیا ضرورت؟ تو ٹھیک ہے، یعنی کہ تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے نا، دراصل کریشن کا انکار کر کے وہ کریٹر کا انکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں ماننا کہ تخلیق ہوئی ہے تاکہ خالق کا انکار کر سکیں، تاکہ اپنی مرضی کر سکیں، تاکہ ذمہ داری کا ان کو احساس نہ ہو۔ اب وہ جو نظریہ تھا اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری کا، یہ نظریہ قرآن کی تعلیمات سے براہ راست ٹکراتا ہے۔ سورہ انبیاء میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے دونوں، تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، جدا جدا کر دیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون۔ تو اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں زیرو والیوم تھا، انڈیفینٹ انفائنائٹ ماس اور زیرو والیوم۔ تو پھر وہ چیز پھٹی ہے جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، اور کائنات وجود میں آئی۔ 1929 میں کیلیفورنیا میں ایک ہے ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری، اس میں ایک امریکن سائنسدان ایڈون ہبل ان کا نام تھا۔ ایڈون ہبل اپنے ٹیلیسکوپ سے ستاروں کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک ایسی دریافت کی کہ جس نے ایسٹرو فزکس کا نقشہ بدل دیا۔ انہوں نے یہ مشاہدہ کیا، یہ آبزرو کیا، اور مشاہدے کا نتیجہ یہ نکلا ان کے کہ ستارے جو ہیں ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ مثال اس کی یوں دیتے ہیں جیسے ایک غبارہ ہے جو کہ پھولا ہوا نہیں ہے، اس غبارے پر آپ نشان لگا دیں، اس کے بعد غبارے کے اندر ہوا بھرنی شروع کریں۔ جب ہوا بھرنی شروع کریں گے تو نقطے جو پہلے قریب قریب تھے اب وہ نقطے دور دور ہونا شروع ہو جائیں گے، فاصلہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح کائنات میں چیزیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں، تو نتیجہ یہ نکالا انہوں نے کہ کائنات جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ بالکل قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے آج کی سائنس، جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ تو اس سے کائنات کی شروعات کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا آغاز یقیناً ہوا ہوگا، پھیل رہی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا میں جب کوئی ایکسپلوژن ہوتا ہے اس طرح سے تو سب چیزیں بکھر جاتی ہیں نا، ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں چیزیں ایکسپلوژن کے ذریعے سے، افراتفری ہوتی ہے، کیوس ہوتا ہے، تباہی بربادی ہوتی ہے، یعنی کوئی کریٹو یا انٹیلیجنٹ ایکسپلوژن تو نہیں ہوتا۔ تو یہ کریٹو ایکسپلوژن تھا بگ بینگ، انٹیلیجنٹ ایکسپلوژن تھا، اور کوئی انٹیلیجنٹ بینگ ہے جس نے کہ اس کو کنٹرول کیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا
کوئی چیز پھٹے، نتیجے میں انتہائی خوبصورت پینٹنگز اور خوبصورت باغات اور خوبصورت محلات وجود میں آ جائیں. لیکن بگ بینگ کے بعد ایسا ہی ہوا. ہر چیز بکھرنے کے بجائے، کیوس کے بجائے، انتہائی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور گیلیکسیز و ستاروں کی شکل میں تبدیل ہو گئی. یہ ہے نا اللہ ہمارا، فتبارک اللہ احسن الخالقین. بڑا بابرکت ہے اللہ، بہترین خالق ہے. اور یہ خود بخود نہیں ہوا، یہ کنٹرولڈ ایکسپلوژن تھا. کسی کے پیچھے ہاتھ تھا، ایک علیم اور حکیم ہستی کا ہاتھ تھا ان سب چیزوں کے پیچھے. اور وہ خود اس کے بارے میں کتنی باتیں بتاتے ہیں کہ یہ جو ریٹ آف ایکسپینشن تھا، یہ ذرا کم یا ذرا زیادہ ہوتا تو کائنات وجود میں آ نہ سکتی تھی. اسٹیون ہاکنگز کہتا ہے کہ اف دا ریٹ آف ایکسپینشن 1 سیکنڈ آفٹر دا بگ بینگ، کہ ریٹ آف ایکسپینشن اگر 1 سیکنڈ بعد جو بگ بینگ ہوا اس 1 سیکنڈ کے بعد ہیڈ بین اسمالر، اگر یہ کم ہوتا ایون بائی 1 پارٹ ان 100,000 ملین، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ 1 پارٹ ان 100,000 ملین کتنا چھوٹا نمبر ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ the universe would have collapsed before it ever reached its present size. کائنات تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی، بند ہو گئی ہوتی. تب یہ آیات ہیں کہ جس سے کہ سائنس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور انہی طرح کی اور بھی آیات ہیں جن کو پڑھ کے آج غیر مسلم قرآن پر ایمان لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا حامیم سجدہ میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی، ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے ان کے لیے کہ سب کچھ، کہ قرآن جو ہے وہ حق ہے. تو یہ بھی اسی میں سے ایک چیز ہے. اور زمین کی طرف اشارہ فرمایا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اب آئندہ کریں گے. یہیں تک اب کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الذاریات آیت نمبر 47 پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. اور آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے، اور بے شک ہم البتہ پھیلانے والے ہیں. والارض فرشناها فنعم الماہدون. اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. پہلی آیت میں کائنات کی وسعتوں کے بارے میں سوچنے کی دعوت دی گئی. اور اگر کائنات کی وسعتوں کے بارے میں سوچنا بس سے باہر ہے تو خود اس زمین ہی میں کئی نشانیاں موجود ہیں. اس کو دیکھ لو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھا دیا ہے تمہارے لیے، اور فرمائے ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں، کتنے اچھے ہم ہموار کرنے والے ہیں. مہد، میم ہا دال، پنگھوڑے کو بھی کہتے ہیں، کریڈل کو، اور ماں کی گود کو بھی مہد کہا جاتا ہے. وہ جگہ جہاں پہ نوزائیدہ بچہ وقت گزارتا ہے، نیو بورن بیبی جہاں اپنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے، وہ مہد ہے، چاہے ماں کی گود ہو، چاہے وہ پنگھوڑا ہو یا کریڈل ہو. تو بالکل جس طرح بچے کی پیدائش سے پہلے ماں آنے والے مہمان کے لیے تیاریاں کر کے رکھتی ہے، چیزیں بناتی ہے، اسی طرح ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمارے زمین کا بچھونا ہمارے لیے بچھا دیا، اس کو بہت آرام دہ بنا دیا. لائف سپورٹ سسٹمز سارے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فراہم فرما دیے اور زندگی کے لیے راہ ہموار کر دی. تو مہد کا مطلب ہموار کرنا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا تمہید باندھنا. تمہید باندھنا کیا ہوتا ہے؟ تمہید باندھنا یہ ہوتا ہے
کہ جو بات اب کہی جا رہی ہے اس بات کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، اس بات کے لیے ایز پیدا کی جائے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے سمجھیے ایک طرح سے مسخر کر دیا، ٹیم کر دیا انسان کے لیے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ اس کے متعلق بھی پہلے بات ہو چکی ہے، خاص طور پہ سورہ یاسین میں تفصیلاً بات ہوئی کہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جوڑے بنائے ہیں۔ اور جوڑا کیا ہوتا ہے، کپل کیا ہوتا ہے؟ کپل یا جوڑا دو ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے جو کافی حد تک مشابہ ہوں، ملتی جلتی ہوں، ریزمبلنس بھی ہو جن کے اندر، اور جو تھوڑی سی مختلف بھی ہوں، جو تھوڑی سی ڈفرینٹ بھی ہوں، دونوں مل کر کسی مقصد کو پورا کرنے والی ہوں، ایک دوسرے کے لیے خیر کا سبب بنے، یعنی ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ادھورا ہو، بے مقصد ہو جائے دوسرے کا وجود۔ زمین کا جوڑا آسمان ہے، زمین میں خیر چھپا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے تو وہ ساری بھلائی اور خیر ظاہر ہو جاتا ہے جو کہ زمین میں چھپا ہوا ہے۔ زمین نہ ہوتی تو آسمان کس پہ برستا، اور آسمان نہ ہوتا تو زمین کا خیر کیسے نکلتا؟ تو لہٰذا یہ دونوں جوڑے ہیں۔ بالکل اسی طرح مرد اور عورت ایک جوڑا ہے۔ عورت کا سلیقہ، عورت کی صلاحیتیں، اس کی خوبیاں، اس کی خوبصورتی نکھرتی ہے مرد کے موجودگی سے، مرد کے وجود سے اس کے اندر نکھار آتا ہے، اور مرد کے تعاون سے اس میں نکھار آتا ہے۔ اسی طرح عورت کے وجود سے مرد کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، مرد کی مردانگی نکھرتی ہے، حفاظت کا جذبہ قوی ہوتا ہے، پرووائڈر بنتا ہے، کمانا چاہتا ہے، اور یہ تمام اس کی خوبیاں عورت کے وجود سے پروان چڑھتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جو ایسے لاابالی قسم کے، کیئرلیس قسم کے لڑکے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں خاندان کے بزرگ کہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دو، ٹھیک ہو جائے گا، اور اکثر و بیشتر ہو بھی جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کہیں ان کا نکاح ہو جائے یا شادی کی بات چیت چل پڑے تو پڑھائی میں بھی بڑا دل لگنے لگتا ہے ان کا، اور نوکری کی بھی فکر پڑ جاتی ہے، یعنی جو بھی بھلائیاں ہوتی ہیں یقیناً ان کو ایک جلا ملتی ہے، پروان چڑھتی ہیں۔ اسی طرح جیسے یہ دو چیزیں جوڑا ہیں، ایک اور بھی جوڑا ہے، وہ ہے دنیا کا جوڑا آخرت کے ساتھ۔ آخرت کے تصور سے انسان دنیا میں بھلائی اور خیر کی جستجو میں رہتا ہے۔ اگر آخرت نہ ہوتی تو دنیا بے مقصد تھی، کھلنڈرے کا کھیل تھی، لہووں و لعب بن کے رہ جاتی۔ اور اگر دنیا نہ ہوتی تو آخرت کے لیے کام کیسے کرتا انسان، آخرت کے لیے خیر کیسے کماتا؟ تو دنیا اور آخرت کا جوڑا ہے، تو فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم سبق حاصل کرو۔ تو اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ اس ساری گہما گہمی، اس ساری رنگا رنگی میں رہتے ہوئے جو تم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اب تمہیں ایک کام کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اردو میں ہم جب لفظ فرار استعمال کرتے ہیں وہ آتا ہے کسی ناگوار چیز سے اسکیپ حاصل کرنا، کسی بری لگنے والی چیز سے بھاگ جانا۔ انسان اس سے فرار حاصل کرتا ہے جس سے اس کو نفرت ہوتی ہے یا خوف ہوتا ہے یا جو چیز بری لگتی ہے۔ عربی میں جو لفظ آیا ہے فَفِرُّوا، تو یہ وہ فرار نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہاں مراد ہے دوڑو، بھاگو، تم دوڑو اللہ کی طرف، الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، کبھی خوف سے دوڑو، کبھی شوق سے دوڑو، کبھی ڈر کے دوڑو، کبھی محبت کی وجہ سے دوڑو، بس تمہارا ہدف اللہ ہونا چاہیے۔ تم دوڑو اللہ کی طرف، بس تاخیر مت کرو، بس اب دیر مت کرو، اب ڈیلے مت کرو۔
فوراً متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف.